جو تھوڑی بہت تلوار لٹک رہی تھی تھوڑا پکے دھاگے سے، دھاگا کاٹ دیا جائے اور گردن اڑا دی جائے 26ویں آئینی ترمیم کی، نہیں پارلیمنٹ کی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا کہ جج ہمیں اتنا نواز دیں گے، مہربانی ہے سرکار، بھاگ لگے رہے، اس طرح کیا کہ انہوں نے دعائیں دیتے ہوئے نکل گئے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو گھیرتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ کل بھی انہوں نے یہ بات بھری عدالت میں کہی تھی، آج بھی انہوں نے اس کے برعکس بات بھری عدالت میں کی۔ پاکستان کو ذرا پرابلم دے سکتا ہے ٹرمپ، لیکن السلام علیکم، میں امداد عمر۔ معاملہ کچھ تھا اور کچھ سے کچھ بن گیا۔ معاملہ تھا ایک اپیل کا، اپیل سے معاملہ چلا گیا بینچز کی تشکیل کے اختیار کا، اور اب معاملہ چلا گیا ہے پارلیمنٹ کے اختیار کا۔ 26ویں آئینی ترمیم کہ کیا پارلیمنٹ 26ویں آئینی ترمیم کر بھی سکتی ہے یا نہیں، ایک ایسا بندوبست کیا جا رہا ہے جس سے نظر آ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر لٹکی ہوئی تلوار جو ہے وہ گرا دی جائے اور گردن اڑا دی جائے 26ویں آئینی ترمیم کی، نہیں پارلیمنٹ کی اور پورے کے پورے نظام کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج سماعت ہوئی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے سماعت کی۔ توہین عدالت کا معاملہ تھا۔ توہین عدالت کیا تھی کہ جی ایک مقدمہ چل رہا تھا، وہ مقدمہ اچانک پتہ چلا کہ جی غلطی ہو گئی، معاملہ آئینی تھا، آئینی معاملہ کسی عام بینچ میں نہیں لگایا جا سکتا، لہٰذا ایک عام آئینی معاملہ جو ہے وہاں سے لے کر آئینی بینچ کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اس پر ایک کیونکہ جوڈیشل آرڈر بھی ہوا تھا، تو منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل آرڈر تھا، اور جوڈیشل آرڈر کے اگینسٹ جا کر جو انتظامی کوئی فیصلہ کرنا وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے خط بھی لکھا ہے، منصور علی شاہ صاحب نے، عقیل عباسی صاحب نے اور عائشہ ملک صاحبہ نے، انہوں نے اس میں بھی یہی سوال اٹھایا کہ توہین عدالت ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آج کی جو سماعت تھی اس میں بھی توہین عدالت کے معاملے کے ساتھ ساتھ پھر کچھ اور معاملات، کچھ اور سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور وہ سوالات چلتے 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 نظر آ رہا ہے کہ ارادہ کیا ہے، یعنی 26ویں آئینی ترمیم، نگاہیں کہیں پر ہیں، نشانہ کوئی اور ہے۔ تو اس معاملے پر بات ہوگی۔ آج منصور علی شاہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ کچھ آپ لوگ کرتے ہو اور کچھ ڈیزائن کیا ہوتا ہے، اللہ نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی عدالت میں ایک آئینی معاملے کا آ جانا 26ویں آئینی ترمیم کی طرف سے کوئی غیبی مدد ہے۔ منصور علی شاہ صاحب یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی نظر آئے آپ کو۔ اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی کر دیا کہ معاون جو مقرر کیے اس سارے معاملے پر عدالت کی معاونت کے لیے، وہ تحریک انصاف کے قریبی حامد خان صاحب، تو تحریک انصاف یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اعلانیہ بغاوت کرنے والے اور اس کے خلاف پٹیشنز دائر کرنے والے وکلاء کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے معاون مقرر کیا۔ اور پھر یہ کہ جو اپیل کنندہ تھے وکیل، انہوں نے ایک فل ٹاس بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فل کورٹ بیٹھے اور پہلے اس معاملے کو دیکھے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ میں جانی چاہیے، فل کورٹ اس کا فیصلہ کرے 26ویں آئینی ترمیم کا۔ ایک تو اس معاملے پر بات کریں گے، دوسرا آج ٹرمپ نے باضابطہ امریکی بلکہ پوری دنیا کی پردھانی سنبھال لی ہے، چودراہٹ سنبھال لی ہے پوری دنیا کی، چودھری بن گئے۔ اب وہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے دنیا کی چودراہٹ امریکہ سے چھڑوانی ہے۔ ہمارے والے لوگ جو غلامی نامنظور، حقیقی آزادی والے جو ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ٹرمپ صاحب، چودراہٹ آپ برقرار رکھیں، پاکستان کو غلام بنائے رکھیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ 25 دسمبر کو کال آ رہی ہے پاکستان کو، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹرمپ ابھی تھوڑا سا ٹائم لیں گے، اب تھوڑا سا، کیونکہ کل جو ٹرمپ نے 78 نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں جس میں جو بائیڈن کے کچھ احکامات یا پرانے جو فیصلے تھے وہ انہوں نے منسوخ کیے ہیں، اور کچھ اپنے نئے احکامات جاری کیے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے جو اپنی پارٹی ریپبلکن کے جو کارکن تھے، جس طرح 9ویں پر حملہ ہوا تھا، جس طرح 26 نومبر پر حملہ ہوا، جس طرح 2014 میں حملے ہوئے تھے پارلیمنٹ پر، اسی طرح کا ایک حملہ تھا۔ تو انہوں نے پھر ان تمام اپنے کارکنوں کو معاف کر دیا، مقدمات ختم، اعلان کر دیا مقدمات ختم۔ یہاں پر بھی یہی ڈیمانڈ ہو رہی ہے نا کہ حکومت مقدمات ختم کر لے، واپس لے لے۔ لیکن بہرحال وہ انہوں نے پھر وہ جو فہرست ہے اس میں عمران خان کا نام نہیں، کیونکہ عمران خان پاکستان میں اور عمران خان صاحب امریکہ میں نہیں تھے۔ ہمارے والے یار دوست کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ٹرمپ جو ہے وہ آ کر رہا کر رہا ہے، لیکن ٹرمپ کی پریورٹی نہیں ہے۔ تو ویڈیو کے آخر میں کچھ اس پر بھی بات ہوگی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کا ایک بہت اپنا ہوتا ہے نا ایک سنسنی خیز قسم کا بیک گراؤنڈ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم بڑے عرصے سے پلان کی جا رہی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کی جیسے ہی
کچھ اپنا حکومت کے وزیر مشیر یا خاص طور پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کے بقول کہ میں نے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی اور میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ چیف جسٹس کے تقرر کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جی وہ دیکھ لیں، میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور ایکسٹینشن مجھے تو کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہیے۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت، ہاں ایگزیکٹ جو ایکوریٹ لفظ تھے ان کے جملے تھے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کا تعین کرنے جا رہے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب جو چیف جسٹس تھے اس وقت، جن کو اس کا فائدہ ہو سکتا تھا، انہوں نے کہا کہ جی میں کوئی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا نہیں کریں ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو اپنا مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا وہ ٹیک اپ ہوتا ہے تیزی کے ساتھ، اور اس میں 26ویں آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے حکومتی اتحاد سے جو 2/3 میجورٹی چھین لی جاتی ہے تاکہ 26ویں آئینی ترمیم نہ ہو سکے۔ اور اب تک پارلیمنٹ اس سپریم کورٹ کی 8 جج صاحبان، کیونکہ 13 رکنی فل کورٹ تھا، لیکن 8 جج صاحبان نے جو فیصلہ کیا تھا جس میں وہ نشستیں تحریک انصاف کو دی گئی تھیں، نہ حقدار نہ دعوے دار تو سنی اتحاد کونسل تھی نا، حقدار کون تھا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جو فیصلہ جن کو فائدہ ہوا، یعنی پی ٹی آئی بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو توقع نہیں تھی کہ جج ہمیں اتنا نواز دیں گے، مہربانی ہے سرکار، بھاگ لگے رہے، اس طرح کہہ کے انہوں نے دعائیں دیتے ہوئے نکل گئے۔ لیکن آگے سسٹم اڑ گیا، انہوں نے کہا نہیں یہ سیٹیں ہم نے نہیں دینی۔ اپیل دائر ہوئی، اور اپیل میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ جی ہم تو چھٹیوں پر جا رہے ہیں، سردیوں کی چھٹیوں کے بعد آئیں گے۔ تو بہرحال وہ 26ویں آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے ایک تو ایسا فیصلہ جس سے پوری دنیا حیران رہ گئی، دوسرا ایسا کام جس سے دنیا اور زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی کہ بھئی ایک پارلیمنٹ ملک کی ادھوری ہے یا انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے، اور اس فیصلے کی اپیل میں جانے کے بعد عمل درآمد ہوگا یا جو بھی ہوگا، لیکن وہ ہمارے جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے تو چھٹیوں پہ جانا ہے۔ دنیا حیران کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال لیکن کرنے والے جو کاریگر ہیں سیاستدان، پھر سیاستدانوں کے ساتھ سیاست ادارے نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ بندوق کے زور پر تو جھکایا جا سکتا ہے یا قبضہ کیا جا سکتا ہے اقتدار پر، یا پارلیمنٹ کی سے زبردستی کوئی قانون سازی کروائی جا سکتی ہے، لیکن اگر سیاستدانوں سے سیاست کریں گے ادارے، جس طرح کرتے تھے عمر رضا بندیال کرتے رہے، جس طرح افتخار چودھری کرتے رہے، ثاقب نثار کرتے رہے، تو بالآخر آخری فتح جو ہوتی ہے وہ سیاست کی ہوتی ہے اور سیاستدانوں کی ہوتی ہے۔ تو سیاستدان مل بیٹھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ ایک ایسا مسودہ سامنے آ گیا جس پر ہلا مچ گئی، چیخ پکار شروع ہو گیا کہ یار اس سے تو تباہی بربادی ہو جائے گی۔ پھر وہ مسودہ واپس لے لیا گیا، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا جو آپ کو جن چیزوں پر اعتراض تھا ہم نے سارا ختم کر لیا۔ پی ٹی آئی کو انگیج کیا گیا، پی ٹی آئی نے کہا ہم نہ سخت کرنا، ہم بھی حاضر، ہم بھی تیار ہیں، ہمارے لیڈر سے ملاقات کرواؤ۔ عمران خان سے ملاقاتیں ہوئیں، انگیجمنٹس ہوئیں، اور پی ٹی آئی بیٹھی سسٹم میں، اور فائنلی آخر میں پھر پی ٹی آئی ادھر ادھر ہو گئی۔ لیکن تب تک بندوبست ہو چکا ہوا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کا۔ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، اور منصور علی شاہ صاحب، جن کے لیے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور حکومت کو گرا دیں گے، گھر بھیج دیں گے، تو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کا میں نے کہا کہ سنسنی خیز قسم کا ایک وہ جو پس منظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے مختصر رکھ دیا۔ لیکن اب وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ بھی بن گئے، چیف جسٹس کا تقرر بھی ہو گیا 3 سینئر موسٹ جج صاحبان میں سے، اور باقی بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تمام نکات پر عمل درآمد ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ معاملات پر تحفظات تھے، وہ بھی ان کے حل ہو گئے، اور سارا کچھ اب سب خوشی رہ رہے ہیں۔ لیکن ایک شخص خوش نہیں ہے، یا 2 خوش نہیں ہیں، ایک جیل میں پڑے عمران خان صاحب، اور دوسرا چیف جسٹس بننے سے رہ جانے والے قابل احترام جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو گھیرتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اب یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں آج جو سماعت ہوئی ہے، کل منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو بینچ تبدیل کیا گیا، مقدمہ واپس لیا گیا، میں بھی کمیٹی کا ممبر ہوں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی کا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اجلاس کیسے ہوا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجلاس کے لیے بلایا گیا تھا، کل بھی انہوں نے یہ بات بھری عدالت میں کہی تھی، آج بھی انہوں نے اس کے برعکس بات بھری عدالت میں کی۔
قابل احترام ہیں، جج ہیں، لہٰذا میں اس سے زیادہ اس پر کوئی رائے نہیں دے سکتا، ظاہر جج ہیں وہ. کل جو بات کی آج اس کے الٹ بات کی، کل جو کہا وہ ٹھیک تھا یا آج جو کہا وہ ٹھیک ہے. حقائق کیا ہیں وہ تو ظاہر وقت آنے پر پتہ چل جائیں گے. لیکن جو آج کی سماعت ہے عدالت میں ہوئی، اس میں ایک تو کافی ساری چیزیں، اس میں مسئلہ تو تھا توہین عدالت کا تھا. توہین عدالت سے کہیں کا کہیں چلا گیا. توہین عدالت جن صاحب پر لگنی تھی، ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس صاحب، وہ نہیں آئے تھے، وہ علیل ہیں، چھٹیوں پر ہیں، تو ان کی جگہ رجسٹرار شہباز خان صاحب پیش ہوئے اور معاملہ پوچھا گیا ان سے. آج کیونکہ 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے. منصور علی شاہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی بتائیں کیا ہوا تھا، کیوں جو ہے وہ آپ نے چلتا مقدمہ اور ایک جوڈیشل آرڈر بھی تھا اور آپ نے وہ بینچ تبدیل کر لیا. انہوں نے کہا کہ یہ غلطی ہو گئی تھی، آئینی بینچ کا معاملہ نہیں تھا اور غلطی سے وہ آئینی بینچ میں لگ گیا، تو لہٰذا اس پر بینچ نے نیا اپنا فیصلہ کر لیا، نیا بینچ بن گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کہا تھا یا جو ججز کمیٹی نے خود ہی کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے نوٹ لکھ کر دیا تھا. تو جو نوٹ تھا وہ دیا گیا، نوٹ میں یہ نہیں تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن نوٹ میں اتنا ضرور تھا کہ اپنا کہا گیا کہ یہ ایک نیا آرڈر پاس ہوا ہے، اس بنیاد پر نیا بینچ بننا چاہیے. ایک آرڈر پاس ہوا ہے اور اس پر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ نیا بینچ بن گیا. اب آئینی بینچ جو ہے وہ اس کی 27 جنوری کو ظاہر سماعت کرے گا، یہ 26ویں آئینی ترمیم پر. تو جو چیزیں جو میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں کافی ساری چیزیں ڈیٹیلڈ ہے، لیکن میں جس میں جیسے منصور علی شاہ صاحب کو لگتا ہے کہ جی ان کو یہ کہیں ذمہ داری، مطلب وہ ثابت ظاہر ہے عدالت میں بیٹھ کر جب جج صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں، جیسے جب یہ بات ساری ہو گئی کہ جی وہ غلطی ہو گئی تھی ہم سے اور یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جیسے منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کیس شاید آپ سے غلطی سے رہ گیا، لیکن بینچ میں آ گیا تو کمیٹی کا کام ختم. کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی نا. جہاں محسوس ہو کہ فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جائے. یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہی ہوتا ہے. یہ پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ پر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. بس اتنا کہ منصور علی شاہ صاحب سمجھتے ہیں یا وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف غیبی مدد ان کے پاس آ گئی ہے. یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، کیونکہ مدعا 26ویں آئینی ترمیم کی طرف جا رہا ہے. سارے جو سماعت جو ہوئی اس میں بنیادی سوال تھا آرٹیکل 191A(4) کے تحت آئینی بینچز کی تشکیل کا، اور تشکیل سے معاملہ توہین عدالت کی طرف چلا گیا، کیونکہ آج 3 جج صاحبان نے خط بھی لکھا ہے، چیف جسٹس صاحب کو بھی اور جسٹس امین الدین خان صاحب کو بھی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی صاحب نے. انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ تو توہین عدالت ہو گئی. ایک جوڈیشل آرڈر تھا، جوڈیشل آرڈر کے اوپر کمیٹی کیسے فیصلہ کر سکتی ہے. سوال بھی اٹھایا گیا اور پھر یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اگر ایک جوڈیشل آرڈر آ جائے، فل کورٹ بنا دی جائے آئینی ترامیم کو سننے کے لیے. یہ صلاح الدین وکیل جو ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی میں تو شروع سے کہہ رہا تھا، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو سننا چاہیے، اس کے لیے فل کورٹ بننی چاہیے. تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ اب معاملہ کل تک چلا گیا ہوا ہے اور خط چیف جسٹس صاحب کو لکھ لیا گیا ہے. ارادے واضح ہو رہے ہیں. کہاں سے؟ جاتے جاتے منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایک عدالتی، یا عقیل عباسی صاحب نے کہ ایک عدالتی معاون مقرر کیا جائے، عدالتی معاون مقرر کیے جائے وکلاء کو. تو عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے حامد خان صاحب. حامد خان صاحب کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا، منیر ملک کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا. دونوں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشنر. بات یہاں تک نہیں ہے، دونوں نے وکلاء تحریک شروع کی. حامد خان صاحب نے یہ تک کہا کہ ہم اڑا کر رکھ دیں گے 26ویں آئینی ترمیم کو. نہیں ایسا ہوا. کالے کوٹ والے ان کے پیچھے نہیں نکلے. ویسے کالے کوٹ والے جب لگا کہ عدالت جو ہے وہ خطرے میں، عدالت کی آزادی خطرے میں، جس کا ذکر آج منصور علی شاہ صاحب کر رہے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پر بھی یہی کچھ کیا گیا تھا، یہی کچھ کہا گیا تھا کہ عدالتی جو ہے وہ آزادی ختم ہو جائے گی عدلیہ کی اور انصاف نہیں ہوگا، اور عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالت غلام ہو جائے گی. تو جو لوگ عمران خان صاحب کے ورکر ہوں، وکیل ہوتا ہے، لیکن اگر ایک وکیل آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشنر ہے تو اس کو آپ معاون مقرر کریں، کسی ایسے وکیل کو مقرر کریں نا جو جس کی معاونت پر
ظاہر دنیا دیکھے کہ ہاں یار ایک معاون ہے کریڈیبل قسم کا، جو سیاسی تقریریں کرتا پھرے، کہتا پھرے کہ ہم تو اڑا کر رکھ دیں گے، یہ پارلیمنٹ کون ہوتی ہے، ہم اسی پارلیمنٹ کو فلاں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ کہا اپنا حامد خان صاحب نے، جنہوں نے پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو انڈرمائن کیا، ان کو عدالتی معاون مقرر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے سر پر جو تھوڑی بہت تلوار لٹک رہی تھی تھوڑا پکے دھاگے سے، وہ دھاگا کاٹ دیا جائے اور گردن اڑا دی جائے 26ویں آئینی ترمیم کی نہیں، پارلیمنٹ کی۔ تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی سامنے پارلیمنٹ بھی کھڑی ہے، ابھی آئینی بینچ بھی ہے، معاملہ اس طرف جس طرف منصور علی شاہ صاحب لے کر جانا چاہ رہے ہیں شاید اس طرف نہ جائے۔ لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا۔ وہ جو بنیادیں ڈال کے گئے نا ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال، وہ ابھی تک اسی طرح ہے کہ لوگوں کے مسائل، لوگوں کے مقدمات سے زیادہ شوق ہے سیاسی مقدمات سننے کا، باوجود اس کے کہ آئینی بینچ بن گیا۔ اب وہ لوگ جو آئینی عدالت کے مخالف تھے ان کو احساس ہو رہا ہوگا کہ نہیں، آئینی بینچ سے پھر اسی طرح مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر آئینی عدالت ہوتی اور اس آئینی عدالت میں چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہوتی تو معاملات کچھ اور طرف جا رہے ہوتے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ایک نئی لڑائی چھڑ گئی ہے، یعنی کسی کروڑ ملک کو سکون سے نہیں بیٹھنے دینا۔ سیاسی تحریک نہیں چلتی تو خیر ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حملہ ہوتا رہے۔ اچھا جی، اب صدر ٹرمپ، میں بھی سن رہا تھا میرے دوست عمران ریاض خان صاحب کا ولاگ، انہوں نے تاریخ دی تھی کہ 25 دسمبر کو فون آ رہا ہے، اور زلمے خلیلزاد، رچرڈ گرنیل، یہ وہ سارے سب چڑھے ہوئے ہیں، اور ٹرمپ کا بیٹا جو ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ٹرمپ کے آنے سے پہلے عمران خان صاحب جو ہے آپ کے پاس ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوا، اور ہم آپ کو کہتے رہے مسلسل کہ دیکھیں ٹرمپ کا جو آپ ایجنڈا دیکھیں، اس ایجنڈے میں کہیں بھی پاکستان نہیں ہے۔ عمران خان تو چھوڑیں، پاکستان کہیں نہیں ہے۔ انہوں نے آگے چل کر کہیں، جب ظاہر ہے پاکستان خطے کا اہم ملک ضرور ہے اس خطے کا، آگے جا کر جب پاکستان چین کے معاملات زیادہ بہتر ہونے لگیں گے، انڈیا کو کوئی تکلیف ہوگی، انڈیا امریکن لابی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان کے اگینسٹ لابنگ کرے تو پھر پاکستان کو ذرا پرابلم دے سکتا ہے ٹرمپ۔ لیکن ابھی وہ ٹوٹل اس کا ایجنڈا امریکہ کی باؤنڈریز کے اندر اور اڑوس پڑوس میں ہے، وہ کہیں دور نہیں بھٹک رہے۔ پاناما کینال پر قبضہ کر لیں گے، کینیڈا کو اپنا صوبہ بنا لیں گے، اپنی ریاست بنا لیں گے، گرین لینڈ لے لیں گے، اسی طرح میکسیکو کا جو ساحل ہے اس کو ہم امریکہ کا ساحل ڈکلیئر کر دیں گے۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے پہلا آرڈر جو ہے وہ اپنے لوگوں کی رہائی کا کیا۔ شاید اس میں خود ٹرمپ بھی ملزم ہو، اپنے آپ کو معافی دے دی ہو، لیکن وہ ریکارڈ سامنے آئے گا۔ تو جو کچھ یا اس میں انہوں نے اپنا جو مہنگائی کے معاملات ہیں، امیگریشن کے قوانین ہیں، اس سارے کو انہوں نے فوکس کیا ہے۔ ہماری طرف انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، ہم جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار کو ٹی وی سمجھ کے، دیوار کو بڑی اسکرین سمجھ کے، دیوار کو ایرینا سمجھ کے کہ یہاں سے بھی خطاب آئے گا، یہاں سے بھی آرڈر آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کو آزاد کرو، رہا کرو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا، آج پھر عمران ریاض خان صاحب کو میں نے سنا تو جو کہہ رہے تھے کہ 25 دسمبر کو کال آئے گی، اب وہ کہہ رہے نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ایسے ہوتا ہے کہ وہ صدر صاحب جو ہے پہلے اپنے لوکل مسائل کو دیکھیں گے، اس کے بعد وہ پاکستان کی طرف آئیں گے، ڈائریکٹ نہیں آئیں گے، عمران خان کی بات ڈائریکٹ نہیں کریں گے۔ اب وہ اس بات پر آ گئے ہیں، عمران خان کی بات وہ ڈائریکٹ نہیں کریں گے، وہ انسانی حقوق، جمہوریت اور اس طرح کے معاملات کو لے کر آہستہ آہستہ کر کے پھر کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی مدد کریں گے۔ اس طرف بھی نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ جب ٹرمپ کی پالیسی واضح ہے کہ بھئی صرف امریکہ، جنگیں ختم کر دو، دنیا میں مداخلت ختم کر دو، اور وہ کسی اور طرف امریکہ کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں، تو جب وہ دنیا میں مداخلتوں کے خلاف ہیں، کہتے ہیں جی مداخلت کرو گے تو لوگ پیسے بھی مانگیں گے، چودھری بنو گے تو آئیں گے نا لوگ مدد مانگنے، تو جن کو مدد دیتے ہیں اتنے ارب، انہوں نے 2018 میں جب صدر بنے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اپنا بیوقوف تھے صدر، اور پاکستان ان کو بیوقوف بنا کے $33 ارب لے چکا ہوا ہے، اور پاکستان ہمارے ساتھ ڈبل گیم کرتا رہا ہے، یہ بھی کہا تھا ٹرمپ نے۔ تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس طرف نہیں جائیں گے جس طرف ہمارے یار ویلی یہاں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ اور عمران خان صاحب کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے جو امید تھی، وہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ امید صرف 0.5% ہو سکتی ہے، 99.5% ان کی امید دم توڑ چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔